من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ پارہ 13 پہلا ربع سورہ یوسف آیت نمبر 53 to 93 انشاءاللہ آج ہم کور کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما اور نہیں ابرئ میں پاک کہتا نفسی اپنے نفس کو، ان النفس بے شک نفس لامارۃ تو یقیناً حکم دینے والا ہے بالسوء برائی کا، الا مگر ما رحمہ جس پر رحم کرے ربی میرا رب، ان بے شک ربی میرا رب غفور بہت بخشنے والا ہے، رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب جب حضرت یوسف علیہ السلام ان کو پتا چلا، جب سب بادشاہ پر یہ بات کلیئر ہو گئی، یہ واضح ہو گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا بلکہ وہ بے گناہ تھے، اس بات کا علم بادشاہ کو پہلے بھی تھا، لیکن پھر بھی جب یہ بات مکمل طور پر واضح ہو گئی تو اب دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام اس بات کا صحرا اپنے ساتھ نہیں لے رہے کہ میرا کوئی کمال تھا کہ میں اس گناہ سے محفوظ رہا، بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو اپنے آپ کو بری ذمہ نہیں قرار دیتا، بلکہ کیونکہ نفس تو میرے ساتھ دیا ہوا اور نفس تو ہر کسی کو برائی کا حکم دیتا ہے، بلکہ یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی ذات تھی جس نے مجھ پر رحم کیا اور میں اس برائی سے رکا رہا، اس گناہ سے رکا رہا۔ اب جب انہوں نے وقال اور کہا الملک بادشاہ نے اؤتونی تم سب لے آؤ میرے پاس بھی اس کو، استخلص ہوں میں خالص کروں اسے لنفسی اپنی ذات کے لیے، فلما پھر جب کلمہ اس نے بات کی اس سے، قال تو کہا انک بے شک تو الیوم لدینا آج ہمارے نزدیک مکین مرتبہ والا امین امانت دار ہے۔ اب جب بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے بات کی تو انہوں نے ان سے کہا کہ بس اب میں تمہیں اپنے لیے محسوس کر لوں گا، آج سے تم میرے پاس میرے نزدیک مرتبے والے ہو اور ایک امانت دار کی حیثیت سے تم میرے ساتھ رہ کر کام کرو گے۔ اب قال اس نے کہا اجعلنی بنا دے مجھے نگران علی خزائن خزانوں پر، الارض زمین کے، انی بے شک میں حفیظ پوری طرح حفاظت کرنے والا ہوں، علیم خوب علم والا ہوں۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کو پتا تھا کہ اگلے جو 7 سال آنے والے ہیں اس میں شدید قحط پڑے گا، تو ایسے موقع پر ہو سکتا ہے لوگوں کے ساتھ ناانصافیاں ہوں، تو ان کو اس لیے انہوں نے کہا کہ مجھے خزانوں پر مقرر کر دیجئے، نگران بنا دیجئے، تاکہ کیونکہ میں پوری طرح حفاظت کروں گا اور مجھے علم بھی ہے، تو اس مشکل وقت میں چیزوں کو اچھے طریقے سے ہینڈل کر لوں گا، بہت حفاظت کرنے والا ہوں، بہت علم والا ہوں۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح مکنا ہم نے اقتدار دیا یوسف علیہ السلام کو، فی الارض زمین میں، یتبوأ وہ جگہ پکڑتے یعنی رہتے، منہا اس ملک میں سے، حیث جہاں یشاء وہ چاہتے، نصیب ہم پہنچا دیتے ہیں برحمتنا اپنی رحمت کو، من نشاء جسے ہم چاہتے ہیں، ولا نضیع اور نہیں ہم ضائع کرتے، اجر المحسنین سب نیکی کرنے والوں کا اجر۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس طریقے سے ہم نے یوسف علیہ السلام کے اس زمین پر سرزمین پر قدم جمائے، ہم نے وہاں پر ان کو اقتدار دیا اور ہم نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ ولا اجر الاخرۃ اور یقیناً اجر آخرت کا، خیر بہت بہتر ہے، للذین آمنوا ان لوگوں کے لیے جو سب ایمان لائے، وکانوا یتقون اور وہ رہے سب ڈرتے، بلکہ لیکن آخرت کا جو اجر ہے وہ اس دنیا کے اجر مقابلے میں بہت بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور وہ تقویٰ کرتے رہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے، پرہیزگاری اختیار کیے رہے۔ وجاء اور آئے اخوت یوسف کے بھائی، فدخلوا پھر وہ سب داخل ہوئے، علیہ اس پر، فعرفہم تو اس نے پہچان لیے انہیں، وہم اور وہ سب لہو اس کو منکرون نہ پہچانے والے تھے۔ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے غلہ لینے کے لیے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو دیکھتے ہی پہچان لیا، لیکن وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو پہچان نہ سکے۔ ولما اور جب جہزہم اس نے تیار کر کے دیا انہیں بھی جہازہم ان کے سامان کے ساتھ، قال تو کہا ائتونی تم سب لے آنا میرے پاس بھی اخل لکم اپنے بھائی کو، من ابیکم جو تمہارے باپ کی طرف سے ہے، الا کیا نہیں ترون تم سب دیکھتے، انی اوفی کہ بے شک میں پورا دیتا ہوں، الکیل ماپ، وانا اور میں خیر المنزلین بہترین ہوں تمام مہمان نوازوں سے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے ستیلے بھائی کو لانے کو کہا، کیونکہ انہوں نے ان کو یہ بتایا کہ کیا تم نہیں دیکھتا کہ میں پورا غلہ دے رہا ہوں، تم کو پیمانہ بھر کر دیتا ہوں، اچھا مہمان نواز بھی ہوں، تو کیوں نہ تم اپنے ستیلے بھائی کو بھی لے آؤ، اس کے حصے کا بھی غلہ میں اس کو دیتا ہوں۔ فَإِن پھر اگر لم تأتونی نہ تم سب لائے میرے پاس بھی اس کو، فلا کیلا تو کوئی ماپ
نہ ہوگا، یعنی کوئی غلہ مقرر نہیں ہوگا تم لوگوں کے لیے، لکم تمہارے لیے، عندی میرے پاس، ولا اور نہ تقربون تم سب میرے پاس آنا یعنی کہ بھائیوں نے بتایا تھا کہ ہمارا ایک سوتیلا بھائی بھی ہے جو وہاں پر ہے، تو اس کے حصے کا غلہ بھی ہمیں دے دیجئے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، تم جب تک اپنے بھائی کو یہاں پر لے کے نہیں آتے اس کا غلہ میں نہیں دے سکتا. اور اب چونکہ تم کہہ چکے ہو کہ تمہارا ایک سوتیلا بھائی ہے جو گھر میں اس کا غلہ لینا ہے، تو اس کو تم اگلی بار اگر نہ لے کر آئے تو تمہارے لیے بھی میرے پاس کوئی غلہ نہیں ہوگا، کیونکہ پھر اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو اور اپنے ایک بھائی جو کہ وہاں پہ ہے اس کے نام کا غلہ لے کر جانا چاہتے ہو، اس لیے اس کا یہاں پر لے کر آنا تمہارا لازمی ہے. قالوا ان سب نے کہا سنراود ان قریب ہم آمادہ کریں گے عنہ اس کے بارے میں، اباہ اس کے باپ کو، وانا اور بے شک ہم لفاعلون ضرور سب ایسا کرنے والے ہوں. انہوں نے حامی بھر لی. وقال اور کہا یوسف علیہ السلام نے لفتیانہ اپنے جوانوں سے، اجعلوا تم سب رکھ دو بضاعتهم ان کی پونجی، فی رحالہم ان کے سامان میں، لعلہم یعرفونها تاکہ وہ سب پہچان لیں اسے، اذا انقلبوا جب وہ سب واپس جائیں، الی اہلہم اپنے گھر والوں کی طرف، لعلہم یرجعون شاید وہ سب پھر لوٹ آئے. اب غلے کے عوض دیا گیا جو سامان مال میں واپس رکھ دو. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے جوانوں سے کہا کہ جو سامان یا غلے کے عوض یہاں پر لے کے آئے تھے وہ بھی ان کے سامان میں واپس رکھ دو، یہ دیکھتے ہوئے شاید وہ دوبارہ آنے کا بھی ارادہ کریں. فلما تو جب رجعوا وہ سب لوٹے، الی ابیہم اپنے باپ کی طرف، قالوا تو انہوں نے کہا، یا ابانا اے ہمارے ابا جان، منع روک دیا گیا، منا ہم سے، الکیل ماپ، فارسل تو بھیج دو، معنا سو تو بھیج، معنا ہمارے ساتھ، اخوانا ہمارے بھائی کو، نقتل تاکہ ہم ماپ یعنی غلہ لائیں، وَإِنَّا اور بے شک ہم لہو اس کی لحافظون ضرور حفاظت کرنے والے ہیں. اب بھائی بنیامین کو ساتھ لے جانے کی اجازت طلب کی، باپ کے پاس گئے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے اور حضرت اور بنیامین کو ساتھ لے جانے کی اجازت طلب کی. قال حل کیا کہا یعقوب علیہ السلام نے انہیں، کہا یعقوب علیہ السلام نے، حل نہیں، آمنکم میں امین سمجھتا تمہیں، علیہ اس پر، الا کما مگر جیسا کہ امیتکم میں نے امین سمجھا تمہیں، علی اخیہ اس کے بھائی پر، من قبل اس سے قبل، فاللہ خیر پس اللہ ہی بہترین، حافظا حفاظت کرنے والا، وہو اور وہ، ارحم الراحمین زیادہ رحم کرنے والا ہے سب رحم کرنے والوں سے. حضرت یعقوب علیہ السلام کو پچھلا تجربہ معلوم تھا، اس لیے وہ ان پر اعتبار کرنے کے لیے ہرگز بھی تیار نہیں تھے. ولما اور جب فتحوا انہوں نے کھولا، متاعہم اپنا سامان، وجدوا انہوں نے پایا، بضاعتہم اپنی پونجی کو، ردت لوٹا دی گئی ہے، الیہم ان کے طرف. قالوا انہوں نے کہا، یا ابانا اے ہمارے ابا جان، ما نبغی ہم اور کیا چاہتے ہیں، ہذہ یہ ہے، بضاعتنا ہماری پونجی، ردت لوٹا دی گئی ہے، الینا ہماری طرف، ونمیر اور اب ہم غلہ لائیں گے، اہلنا اپنے گھر والوں کے لیے، ونحفظ اور ہم حفاظت کریں گے، اخوان اپنے بھائی کی، ونزداد اور ہم زیادہ لائیں گے، کیلا ماپ یعنی غلہ، بعیر نیکون کا، ذالک یہ، کیل ماپ یعنی غلہ لانا، یسیر بہت آسان ہے. جب انہوں نے دیکھا کہ جو سامان انہوں نے غلے کے وہاں پر رکھوایا تھا وہ بھی واپس وہاں پر دیا تھا وہ بھی واپس دے دیا گیا ہے، تو انہیں تو یہ غلہ لانا اور یہ تو بہت فائدہ مند کام محسوس ہوا. تو انہوں نے باپ سے کہا کہ ہمیں اجازت دیں تاکہ ہم ایک اونٹ پر اور غلہ لیں، بنیامین کو ساتھ لے جانے کی ہمیں اجازت دی جائے، کیونکہ یہاں پر تو غلہ لینا بہت ہی آسان ہے. قال اس نے کہا، لن ارسلہ ہرگز نہیں میں بھیجوں گا اسے، معکم تمہارے ساتھ، حتی یہاں تک کہ تونی تم سب دو مجھے، موثقاً پختہ عہد یعنی وعدہ، من اللہ اللہ کا، اللہ تننی ضرور بالضرور تم لاؤ گے میرے پاس بھی اس کو، الا ان مگر یہ کہ یحاط گھیر لیا جائے بکم تم کو. فلما پھر جب آتوہ انہوں نے دیا اسے، موثقہم اپنا پختہ ہے، قال تو اس نے کہا، اللہ اللہ علی اس پر جو نقول ہم کہہ رہے ہیں، وکیل نگبان ہے. پہلے تو حضرت یوسف علیہ السلام نہ مانے کہ ہرگز نہ بھیجوں گا تم کو، اچھا ہرگز نہ بھیجوں گا ساتھ جب تک اللہ کے نام کا پختہ وعدہ نہیں دو گے، یعنی اللہ تعالیٰ کے نام کا پختہ وعدہ کرو میرے ساتھ کہ تم اس کو ضرور واپس لے کر آؤ گے. اچھا آگے کیا نصیحت کی کر رہے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام، وقال اور کہا یعقوب علیہ السلام نے، یا بنی یا اے میرے بیٹو، لا تدخلوا مت تم سب داخل ہونا، من باب واحد ایک دروازے سے، ودخلوا اور تم سب داخل ہونا، من ابواب متفرقہ الگ الگ دروازوں سے، وما اور نہیں، اغنی میں کفایت کر سکتا، عنکم تم سے، من اللہ اللہ کے فیصلے سے، میں شیء کچھ بھی، یعنی یہ میری ایک تدبیر ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تدبیر کے آگے میری تدبیر مطلب جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے کوئی کام نہیں کر سکے. ان الحکم نہیں ہے حکم، الا للہ مگر اللہ ہی کا، علیہ اسی پر توکل تو میں نے بھروسہ کیا، وعلیہ اور اسی پر ہی، فلیتوکل المتوکلون پس چاہیے کہ بھروسہ کریں سب بھروسہ کرنے والے.
اب بیٹوں کو کیا نصیحت کر رہے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہ ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ باب متفرقۃ ابواب متفرقۃ مختلف دروازوں سے داخل ہونا، یہ میری ایک تدبیر ہی ہے۔ ولما اور جب داخل وہ سب داخل ہوئے میں حیث جہاں سے امرہم حکم دیا تھا انہیں ابوہم ان کے باپ نے، ماں اور نہیں کہنا تھا یغنی وہ کفایت کر سکتا عنہم ان سے من اللہ اللہ کے فیصلے سے میں شیء کچھ بھی الا حاجہ مگر ایک حاجت تمنا تھی فی نفسی یعقوب یعقوب کے دل میں، یعقوب علیہ السلام کے دل میں، قضاها اس نے پورا کیا اسے، وانہ بے شک وہ لذو علم یقینا علم والا تھا، لما اس وجہ سے جو علمناہ ہم نے سکھایا اسے، ولکن اور لیکن اکثر الناس اکثر لوگ لا یعلمون نہیں وہ جانتے۔ بیٹوں نے ایسا ہی کیا جیسا باپ نے کہا تھا اور مختلف دروازوں سے داخل ہوئے۔ ولما اور جب دخلوا وہ سب داخل ہوئے علی یوسف یوسف علیہ السلام پر، آوا اس نے جگہ دی الیہ اپنی طرف، اخاہ اپنے بھائی کو، قال اس نے کہا یوسف علیہ السلام نے انی انا بے شک میں اخوک کا تیرا بھائی ہوں، والا فلا تبتئس سو نہ تو غم کر بما اس پر جو کانوا یعملون تھے وہ سب کچھ کرتے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس بٹھایا اور ان کو بتا دیا کہ میں تمہارا بھائی ہوں اور جو یہ سب کرتے رہے ہیں اس پر تم بالکل بھی رنج نہ کرو۔ فلما پھر جب جہزہم تیار کروا دیا انہیں بھی جہازہم ان کا سامان، جعل تو رکھ دیا السقایۃ پینے کا برتن، فی رحل اخیہ سامان میں اپنے بھائی کے، ثم اذن پھر اعلان کیا مؤذن ایک اعلان کرنے والے نے، ایتھا العیر اے قافلہ والو، انکم بے شک تم لسارقون یقیناً سب چور ہو، قالوا انہوں نے کہا، واقبلوا اس حال میں کہ وہ سب متوجہ ہوئے علیہ ان پر، ماذا تفقدون کیا چیز تم سب گم پاتے ہو۔ اچھا جب سامان تیار کروایا ان کا تو ان کے حضرت بنیامین کے سامان میں ایک پیالہ رکھوا دیا اور پھر ایک قافلے والوں کو انہوں نے اعلان کر کے بتایا کہ تم سب چور ہو۔ انہوں نے کہا کہ کیا چیز تم، یعنی ستیلے بھائیوں نے پوچھا کہ کیا چیز تم لوگ گمشدہ پاتے ہو، قالوا انہوں نے کہا نفقد ہم گم پاتے ہیں سواع الملکی پیالہ بادشاہ کا، ولیمن اور اس کے لیے جو جاء لائے گا بھی اس کو، حملو بوجھ غلہ ہے، بعیر ایک اونٹ کا، وانا اور میں بھی ہی اس کا زعیم ضامن ہوں، یعنی کہ وہاں پر جو نوجوان مقرر تھے انہوں نے کہا کہ ہم تو بادشاہ کا پیالہ گم پاتے ہیں اور جو اس گمشدہ پیالے کو لے کر آئے گا اس کو ایک اونٹ بوجھ کے برابر غلہ دیا جائے گا۔ گمشدہ پیمانہ لا کر دینے والے کے لیے ایک اونٹ کا بوجھ غلہ، اس کا یہ انعام مقرر کر دیا گیا تھا۔ قالوا انہوں نے کہا تاللہ اللہ کی قسم، لقد بلا شبہ یقیناً، علمتم تم جان چکے ہو، ما کہ نہیں، جئنا ہم آئے، لنفسدا تاکہ ہم فساد کریں، فی الارض زمین میں، وما اور نہیں، کننا ہے ہم سارقین چوری کرنے والے۔ اب بھائی جو ہیں وہ وضاحتیں دے رہے کہ ہم فساد کرنے نہیں آئے، ہم چور نہیں ہیں۔ قالوا انہوں نے کہا فما پھر کیا جزاؤہ سزا ہے اس کی، ان اگر کو تم ہو تم کاذبین جھوٹے۔ اب جو وہاں پر لوگ مقرر تھے انہوں نے کہا کہ اگر تم لوگ کہہ رہے ہو کہ تم چور نہیں ہو تو اگر تم لوگ جھوٹے نکلے تو پھر کیا سزا ہے تم لوگوں کی۔ اب بھائی خود ہی اس چیز کا اپنی سزا تجویز کر رہے ہیں۔ قالوا انہوں نے کہا جزاؤہ اس کی سزا یہ ہے کہ من جو کہ وجدہ پایا گیا، فی رحلہ اس کے سامان میں، فہوا تو وہی شخص جزاؤہ اس کا بدلہ ہوگا، کذالک نجزی الظالمین نجزی الظالمین اسی طرح ہم سزا دیتے ہیں سب ظالموں کو۔ اب بھائیوں نے خود ہی سزا تجویز کر دی جو کہ یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں تھی، یہ سزا کہ جس کے سامان سے گمشدہ چیز نکلے وہی بندہ رکھ لیا جائے بطور سزا۔ فبدأت اس نے ابتدا کی بأوعیتہم ان کے بوروں سے، قبل وعاء اخیہ پہلے اس کے بھائی کے بورے سے۔ اچھا پہلے بھائیوں کے تھیلوں کی تلاشی لی، سوتیلے بھائیوں کی، پھر اپنے بھائی کے تھیلے کی تلاشی لی تاکہ ایک تلاشی غیر جانبدار محسوس ہو۔ فبدا اچھا ثم پھر استخرجہا اس نے نکال لیا وہ پیالہ، من وعاء اخیہ اس کے بھائی کے بورے سے، کذالک کدنا اسی طرح، کذالک اسی طرح کدنا ہم نے تدبیر کی لی یوسف یوسف علیہ السلام کے لیے، ماں نہیں تھا لیا خزا کہ وہ لے سکتا، اخاہ اپنے بھائی کو، فی دین الملکی بادشاہ کے قانون میں، الا ان یشاء اللہ مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ اچھا اب بادشاہ کے قانون کے مطابق تو وہ چوری کرنے والے کی سزا یہ نہیں تھی کہ اس کو رکھ لیا جائے، اس کے قانون کے مطابق تو چور کی پٹائی کی جاتی تھی اور اس کو اس پر جرمانہ عائد کیا جاتا تھا۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت کے مطابق بھائیوں نے خود ہی سزا تجویز کی کہ جس نے چوری کیا اس کو ہی اپنے پاس رکھ لیا جائے۔
نرفع ہم بلند کرتے ہیں درجات ان درجات من نشاء جس کے ہم چاہتے ہیں وفوق اور اوپر کل ذی علم ہر علم والے کے علیم ایک بہت علم والا ہے یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی ہی تدبیر تھی جس کے ذریعے سے انہوں نے بنیامین کو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس ٹھہرانے کا انتظام فرمایا. قالوا انہوں نے کہا ان یسرق اگر اس نے چوری کی ہے فقد تو یقیناً سرقہ چوری کی تھی اخ اللہ اس کے ایک بھائی نے میاں قبل اس سے پہلے میاں قبل اس سے قبل فاسرها تو چھپائے رکھا اس بات کو یوسف نے فی نفسہ ہی اپنے دل میں ولم یبدھا اور نہیں ظاہر کیا اسے لہم ان کے لیے. اب یوسف علیہ السلام ان کی اس بات کو بھی پی گئے اور انہوں نے اس بات کو اپنے دل میں چھپائے رکھا اور اس کو ان پر ظاہر نہیں کیا بلکہ دل ہی دل میں کیا کہا قال کہا تم شر بدترین ہو مکان مرتبے میں واللہ عالم بما تصفون اور اللہ خوب جاننے والا اس کو جو تم سب بیان کرتے ہو. قالوا انہوں نے کہا یا ایھا العزیز اے عزیز ان لہ بے شک اس کا ابن باپ شیخن بوڑھا ہے کبیرن اور بڑی عمر والا ہے فخذ تو لے لے احدنا ہم میں سے کسی ایک کو مکانہ اس کی جگہ اننا نراک بے شک ہم دیکھتے ہیں آپ کو من المحسنین احسان کرنے والوں سے. اب ان کو پتا تھا انہوں نے کہا کہ والد بوڑھے ہیں ہم میں سے کسی ایک کو رکھ لیں. اب ان کو پتا تھا کہ وہ اپنے باپ سے وعدہ کر کے ہیں کہ بنیامین کو ساتھ ضرور لے کے جائیں گے اور یوسف علیہ السلام کے معاملے میں وہ کیا کر چکے ہیں تو ان کو بہت فکر مندی لاحق ہوئی. تو انہوں نے کہا کہ بنیامین کی جگہ ہم میں سے کسی ایک کو رکھ لیں ان کا باپ بہت بوڑھا ہے وہ بہت پریشان ہو جائیں گے. اور کہا معاذ اللہ اللہ کی پناہ ان اس بات سے کہ نہ ہم لیں کسی اور کو الا من سوائے اس کے جو وجدنا ہم نے پایا متاعنا اپنا سامان عندہ اس کے پاس انا بے شک ہم اذا لظالمون اس وقت یقیناً سب ظالم ہوں گے. حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جس نے چوری کیا اس کی جگہ کسی اور کو رکھ لیا جائے سزا کے طور پر. ایسا اگر ہم نے کیا تو یقیناً میں ظالم ہوں گا. فلما پھر جب استیئسوا وہ سب نا امید ہو گئے منہ اس سے خلصوا وہ سب الگ ہوئے نجیاً مشورے کے لیے قال کہا کبیرہم ان کے بڑے بھائی نے الم تعلموا کیا نہیں تم سب جانتے ان اباکم کہ بے شک تمہارے باپ نے قد اخذ یقیناً لے رکھا ہے علیکم موثقا تم سے پکا وعدہ من اللہ اللہ کا ومن قبل اور اس سے قبل ما فرطتم جو تم کوتاہی کر چکے ہو فی یوسف کے بارے میں. یعنی ان کے سب سے بڑے بھائی نے کہا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ یوسف کے معاملے میں تم کیا کوتاہی کر چکے ہو اور اس بار تو تمہارے باپ نے تم سے پکا وعدہ لیا ہے تو فلن تو ہرگز نہیں اب روحا میں چھوڑوں گا الارض زمین کو حتی یأذن یہاں تک کہ اجازت دے لی میرے لیے ابھی میرا باپ او یحکما یا فیصلہ کر دے اللہ لی میرے لیے وہو خیر الحاکمین اور وہ بہترین ہے سب فیصلہ کرنے والوں سے. میں ہرگز یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک ابا جان اجازت نہ دیں یا اللہ ہی کوئی فیصلہ کر دے. یعنی کہ پہلا تجربہ تو تم لوگ کر ہی چکے ہو یوسف علیہ السلام کے معاملے میں. تم نے دیکھا کہ تمہارے ابا جان کو کتنا اس چیز کا دکھ ہے. اب بنیامین کے معاملے میں بھی ہم اس کو ساتھ نہ لے کے گئے تو کیا حال ہوگا ہمارے باپ کا. تو میں تب تک اس زمین کو نہیں چھوڑوں گا جب تک میرا باپ اجازت نہ دے یا اللہ ہی کوئی بہترین فیصلہ کر دے کوئی فیصلہ کر دے میرے حق میں. ارجعوا تم سب واپس جاؤ الی ابیکم اپنے باپ کی طرف فقولوا پس تم سب کہو یا ابانا اے ہمارے ابا جان ان ابن ابنک بے شک تیرے بیٹے نے سرقہ چوری کی وما اور نہیں شہدنا ہم نے گواہی دی الا مگر بما اس کی جو علمنا ہم نے جانا وما كنا للغیب حافظین اور نہیں تھے ہم غیب کی حفاظت کرنے والے. اب اور بڑے بھائی نے کہا کہ جا کے باپ کو بتاؤ کہ تمہارے بیٹے نے چوری کی ہے اور ہم نے دیکھا تو نہیں لیکن جو ہم سے کہا گیا ہے ہم وہی بات بتا رہے ہیں. واسأل القریۃ اور پوچھ لیجیے اس بستی والوں سے التی جو کہ کننا تھی ہم فیہا تھے ہم فیہا اس میں والعیر التی اور اس کافرے سے جو کہ اقبلنا ہم آئے تھے فیہا اس میں وإنا اور بے شک ہم لصادقون یقیناً سچے ہیں آپ. بے شک قافلے والوں سے پوچھ لیں آپ ان بستی کے لوگوں سے پوچھ لیں ہم اس بار ہم جھوٹ نہیں کہہ رہے. قال کہا یعقوب نے بل سولت بلکہ بنا لی ہے لکم تمہارے لیے انفسکم تمہارے دلوں نے امرن ایک بات فصبر جمیل پس صبر ہی بہتر ہے صبر ہی اچھا ہے. عسى اللہ امید ہے اللہ ان یہ کہ ان یاتینی یہ کہ وہ لے آئے میرے پاس بھی ان کو جمیعا اکٹھا انہ هو العلیم الحکیم بے شک وہ ہی خوب جاننے والا بہت حکمت والا ہے. اب حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان پر اعتبار نہیں تھا کیونکہ پہلے یوسف علیہ السلام کے معاملے میں جو وہ کر چکے تھے تو انہوں نے سمجھا کہ اس بار بھی وہ جھوٹ ہی کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ صبر ہی اچھا ہے امید ہے اللہ ان سب کو مجھ سے دوبارہ ملا دے کیونکہ وہ بہت جاننے والا بہت حکمت والا ہے میں صبر ہی کروں گا. وتولى اور اس نے منہ پھیرا عنہم ان سے وقال اور کہا یا اسفا ہائے میرا
افسوس علی یوسف یوسف پر، وبیضت اور سفید ہو گئی عیناہ اس کی آنکھیں، من الحزن غم سے، فہوا پس وہ کظیم بہت غم سے بھرا ہوا تھا۔ جب ان کو بنیامین کا پتہ چلا تو یوسف علیہ السلام یاد آ گئے حضرت یعقوب علیہ السلام کو، اور غم سے ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں۔ قالوا تاللہ، انہوں نے کہا اللہ کی قسم، تفتؤ تو ہمیشہ رہے گا، تذکر تو یاد کرتا یوسف یوسف کو، یوسف علیہ السلام کو، حتیٰ یہاں تک کہ تکورا تو ہو جائے، حرزن گھل کر مرنے کے قریب، او تکون یا تو ہو جائے من الحالکین ہلاک ہونے والوں میں سے۔ جب اب سوتیلے بھائیوں نے باپ کی یہ حالت دیکھی تو ان سے رہا نہیں گیا، اور انہوں نے کہا آپ تو ہمیشہ یوسف علیہ السلام کو یاد کرتے رہتے ہیں، آپ اگر اس طرح کرتے رہے تو آپ غم سے بیمار ہو جائیں گے یا ہلاک ہو جائیں گے۔ قال کہا یعقوب علیہ السلام نے، انما بے شک صرف اشکو میں تو شکایت کرتا ہوں، بسی اپنی بے قراری، و حزنی اور اپنے غم کی، اللہ اللہ کی طرف، وعالم اور میں جانتا ہوں، من اللہ اللہ کی طرف سے، ما لا تعلمون جو نہیں تم سب جانتے۔ یوسف علیہ السلام نے ان کے جواب میں کہا کہ یعقوب علیہ السلام نے ان کے جواب میں کہا کہ میں اپنی بے قراری اور غم کی شکایت اللہ تعالیٰ سے کرتا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یا بنی یا اے میرے بیٹو، اذهبوا تم سب جاؤ، فتحسسوا پھر تم سب سراغ لگاؤ، من یوسف یوسف کا، واخیہ اور اس کے بھائی کا، ولا تیأسوا نہ مت تم سب مایوس ہونا، من روح اللہ اللہ کی رحمت سے، انہ بے شک یہ حقیقت ہے، ما لا ییأسوا نہیں مایوس ہوتے، من روح اللہ اللہ کی رحمت سے، الا مگر القوم الکافرون کافر لوگوں نے یقین نہیں تھا کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیسا ان کے بھائیوں نے ان کے بیٹوں نے بتایا تھا کہ یہ معاملہ ہو گیا بھیڑیا کھا کے، ان کو اس بات کا بھی یقین نہیں تھا اب بھی ان کو، لیکن ان کو یقین تھا اس بات کا کہ یوسف علیہ السلام کہیں ہوں گے، زندہ ہوں گے۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ یوسف علیہ السلام کا سراغ لگاؤ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تو وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں، یعنی یوسف علیہ السلام کا سراغ لگاؤ اور اس کے بھائی کا بھی بنیامین دونوں کا سراغ لگاؤ، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، کیونکہ کافر لوگ ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں۔ فلما پھر جب دخلوا وہ سب داخل ہوئے علیہ اس پر، قالوا یا ایھا العزیز انہوں نے کہا اے عزیز، مسنا پہنچی ہے ہمیں، واہلنا اور ہمارے گھر والوں کو، الضر تکلیف، وجئنا اور ہم لے کر آئے ہیں، بضاعۃ پونجی، مزجاۃ حقیر سی، فاوفی پس پورا دے دے، لنا ہمارے لیے، الکیل ماپ، وتصدق اور صدقہ کیجیے، علینا ہم پر، ان اللہ یجزی المتصدقین بے شک اللہ جزا دیتا ہے سب صدقہ کرنے والوں کو۔ آپ دوبارہ یوسف علیہ السلام کے پاس سامنے حاضر ہوئے سوتیلے بھائی، اور ان سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں غلہ دیجیے، ہم ایک حقیر سے پونجی لائے ہیں، اس کے بدلے ہم پر صدقہ کیجیے۔ قال کہا یوسف نے، حل علمتم کیا تمہیں معلوم ہے، ما فعلتم جو تم نے کیا بھی یوسف یوسف کے ساتھ، واخیہ اور اس کے بھائی کے ساتھ، اذ انتم جاہلون جب تم سب نادان تھے۔ اب یوسف علیہ السلام نے ان کو بتانے کا فیصلہ کر لیا، انہوں نے کہا کیا تم جانتے ہو جو تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا تھا جب تم نادان تھے؟ اب بھائیوں کو شک ہوا کہ ان کو کیسے معلوم، عزیز کو کیسے معلوم، پھر ان کو ذہن میں یہ بات گزری کہ کہیں یہ یوسف علیہ السلام تو نہیں۔ قالوا انہوں نے کہا، اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف کیا یقیناً تو ہی واقعی یوسف ہے؟ قال اس نے کہا، انا یوسف میں ہی یوسف ہوں، وہذا اور یہ اخی میرا بھائی ہے، قد من اللہ یقیناً احسان کیا اللہ نے، علینا ہم پر، انہ بے شک یہ حقیقت ہے، من یتقی جو ڈرتا ہے، وہ یصبر اور صبر کرتا ہے، فإن اللہ تو بے شک اللہ، لا یضیع اجر المحسنین نہیں ضائع کرتا اجر سب نیکی کرنے والوں کا۔ انہوں نے بتایا ہاں میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے مجھ پر اور میرے بھائی پر احسان کیا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا اجر ضائع نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ محسنین کا نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ قالوا انہوں نے کہا، تاللہ اللہ کی قسم، لقد یقیناً واقعی، آثارک فوقیت دی تجھے، اللہ نے، علینا ہم پر، وان کننا اور بلا شبہ تھے ہم، لخاطئین سب یقیناً خطا کار۔ بھائیوں نے اعتراف کر لیا، انہوں نے کہا یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس کو ہم پر فوقیت دیا اور یقیناً ہم ہی خطا کار تھے۔ قال کہا یوسف علیہ السلام نے، لا تثریب کوئی ملامت نہیں، کوئی گرفت نہیں آج تم پر، علیکم تم پر، الیوم آج، یغفر اللہ معاف کرے اللہ لکم تم کو، وہو ارحم الراحمین اور وہ بہت رحم کرنے والا ہے سب رحم کرنے والوں میں سے۔ اذهبوا تم سب لے جاؤ، بقمیص ھذا میری اس قمیص کو، فالقوہ پس تم ڈال دو اسے، علی وجہ ابی میرے باپ کے چہرے پر، یأتی وہ ہو جائیں گے بصیرا دیکھنے والے، واتونی اور تم سب لے آؤ میرے پاس، بھی اہلیکم اپنے اہل و عیال کو، اجمعین تمام،
کہا کہ میری قمیض لے جاؤ، والد کے چہرے پر ڈالو، ان کی بنائی واپس آ جائے گی، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالو، اور سب گھر والوں کو بھی میرے پاس لے آؤ۔ عام معافی کا اعلان کر دیا، ان کو معاف کر دیا، اپنے بھائیوں کو فوراً معاف کر دیا، اور کہا آج تم پر کوئی گرفت نہیں، اللہ تعالیٰ بھی تم پر رحم کرے، تمہیں معاف کرے، بے شک وہ تمام رحم کرنے والوں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اب جاؤ باپ کے چہرے پر ایک قمیض ڈالو تاکہ ان کی بنائی واپس ہے، اور سب گھر والوں کو بھی میرے پاس لے کر آؤ۔ تو یہاں تک ہی پہلا ربع تھا۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔